رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولد ولم یکن لہ کفوا احد. الصلاۃ والسلام علی النبی المحمود العامد والحامد المحمود الواصل إلى ما لا وراء حد محدود النذير المؤيد والبشير المسدد والسيد الممجد بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته المظهر بصفات الله والممسوس في ذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله مولانا ومولى الكونين بالحسنين علي بن أبي طالب ولعنت اللہ علی اعدائہم ومبغضہم ومنکر فضائلہم ومخلب دینہم واعداء علی واعداء حسین من هذا اليوم الى يوم القیامہ. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. عزاداران شہداء کربلا کے درمیان اہل بیت کی آمد ہو چکی ہے، ان کی خدمت میں درود کا تحفہ پیش کر دیں. اللہم صلی نزول فضائل حقیقت لسان اللہ الناطق امام المشارق والمغارب غالب کل غالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشیت خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کر دیں. ارباب کرم واجب الوجود نے جب یہ چاہا کہ میری معرفت عام ہو جائے تو چنانچہ اپنی معرفت کے لیے خداوند عالم نے صرف اور صرف امام کا انتخاب کیا ہے. ہرچند کہ 14 معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں، سب کہ سب عارف خدا ہیں. خدا کو اگر نہ پہچانتے ہوتے تو ہمیں تعارف کیسے کراتے؟ جیسے کہ شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا خداوند عالم کا تعارف کرا رہی ہیں کہ خدا کون ہے. چنانچہ یہ 14 میں خداوند عالم نے ہر زمانے کے لیے ایک امام کا تعین کیا ہے، جس کو پیغمبر اسلام نے اس قول کے ذریعے امت تک پہنچایا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتتن جاہلیہ. یعنی کفر سے اگر بچنا ہے تو امام زمانہ کی معرفت کا حاصل کرنا واجب ہے. کون خدا کہنا ہوگا جو نہ کسی کے مثل ہے، نہ اس کی کوئی نظیر ہے، نہ اس کے کوئی مانند ہے، نہ اس کی کوئی شبیہ ہے. اگر عارف ہوں تو پھر خداوند عالم سے کسی کو نہیں ملایا جاتا. یقیناً یہ 14 کے 14 مظہر ذات خدا ہیں، مظہر صفات خدا ہیں، مظہر افعال خدا ہیں.
یعنی اس کی ذات کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ چونکہ خداوند عالم اپنے تعارف کا ذریعہ بنایا ہے، اسی لیے ان کو مظہر ذات خدا کہتے ہیں، یعنی اس ذات کو ظاہر کرنا۔ اب یہاں ذات سے مراد یہ نہیں کہ کوئی ایک ہیکل ہے جس کو ظاہر کیا جا رہا ہے، جیسے کہ مولا کائنات خطبے میں ایک مقام پر ارشاد فرمان ہے انا ظہور اللہ، تو چنانچہ معترضین نے اس پر اعتراض کیا یہ کہتے ہوئے کہ علی اللہ کو ظاہر کیے۔ آپ عارف خدا ہی نہیں ہوئے، نہ عارف علی ہوئے۔ اگر عارف علی ہوتے تو عارف خدا ہو جاتے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ظہور اللہ سے مراد کیا ہے۔ تو چنانچہ لوگ، یعنی میری مراد ہے جو شیعہ ہیں، نام نہاد شیعہ ہیں، صاحبان منبر ہیں، وہ حضرات ظہور اللہ کے کچھ اور معنی لے لیے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں جب ایک نعرہ لگا، اور اتفاق کی بات یہ نعرہ یہیں پر لگا تھا، علی اللہ کا نعرہ، تو یہ سمجھے نہیں علی اللہ کن معنی میں، اور میں خود نہیں سمجھا کہ لوگ کس بنیاد پر سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ بعد میں مجھے اس بات کا علم ہوا کہ یہاں پر علی اللہ سے مراد لوگ سمجھ رہے ہیں علی ہی اللہ ہے۔ نہیں، علی خدا کی قسم اللہ نہیں ہے۔ جو چیز علی کو پسند نہیں ہم کیوں بولیں گے؟ علی ولی کہہ رہے ہیں دیکھو میرا ایک رب مقرر کرو، میرا ایک رب مقرر کرو، اس کے بعد تم اپنی استطاعت بھر جو کہنا چاہتے ہو کہہ لو۔ پھر ایک مولا کائنات ارشاد فرماتے ہوئے نظر آئے نزلون من الربوبیہ، دیکھو مجھے رب مت بولو، اب یہی ترجمہ یہاں پر فی الوقت کیا جائے گا کہ مجھے رب نہ بولو۔ اس پر غور کریں کہ علی ولی یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے رب مت بولو، رب مت بولو، جبکہ یہی علی ولی یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ انا بشر، علی بشر ہے۔ یہ بھی ایک حدیث ہے، اور جو کوئی ان کی بشریت سے انکار کر دے وہ کافر ہے۔ تو پتہ چلا علی کے دو جنبے ہیں، دو جنبے ہیں۔ عبودیت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو بشریت نظر آئے گی، اور جب ربوبیت کی نگاہ سے دیکھیں گے تو در معرفت کھلے گا، نہ کہ وہ اللہ مانا جائے گا۔ علی کو اللہ نہیں مان سکتے۔ اگر علی کو اللہ ہم مان لیں تو پھر علی ولی تعارف خدا نہیں کرا سکے۔ یعنی آپ کس پر انگشت نمائی کر رہے ہیں؟ دیکھیں اپنی خواہشات کے اعتبار سے ذکر نہیں، درود کا تحفہ پیش کریں محمد علی۔ دیکھیں ایک ہے لذت فہم، لذت فہم، ایک ہے لذت الفاظ۔ دیکھیں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ بس مقررین رہتے ہیں جی، جو ایسے مقررین ہیں کہ ان کے پاس لفظیں، ہاں جیسے کہ ایک تسبیح کا دانہ، جو تسبیح ہوتی ہے جیسا ایک دانہ ہے اسی طرح دوسرا دانہ، تیسرا دانہ، تو یعنی اس طرح لفظوں کو وہ پروتے ہیں، اس طرح وہ لفظوں کی ترتیب دیتے ہیں کہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ لفظ سے خوش ہونا اور ہے، لذت فہم اور ہے، لذت فہم اور ہے۔ اس لیے یہ نہیں دیکھنا کہ الفاظ کا ذخیرہ اور ہے، الفاظ کا ذخیرہ اور ہے، مگر لذت فہم پیدا کرنا چاہیے، اور فہم کا تعلق خداوند عالم سے، کہ خداوند عالم اپنے ہاتھ میں فہم کو رکھا ہے۔ ہاں آپ کے اختیارات میں عقل ہے، آپ اپنی عقل کو جیسے چاہے استعمال کریں۔ جب آپ کی عقل محمد والے محمد کی طرف راغب ہوتی ہے، آپ کی عقل علم کی طرف راغب ہوتی ہے، تو وہاں سے فہم عطا ہوتا ہے۔ تو خداوند عالم فہم عطا کرتا ہے، تو ہمارے قلوب کو خدا پڑھتا ہے، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ اب یہ اس وقت کیا چاہتا ہے، کیونکہ آپ حضرات واقف ہیں کہ عقل کی غذا کیا ہے، علم ہے عقل کی غذا۔ تو جب آپ عقل کو علم پہنچانے کے لیے چلے تو رازق حقیقی فہم عطا کرتا ہے تاکہ عقل کو غذا پہنچ سکے۔ تو معروضہ کر رہا تھا کہ لذت الفاظ میں نہ جائیں،
لذت الفاظ اور ہے، لذت فہم میں جائے تو سمجھیں کہ کن معنی میں کہ مولا کائنات کہہ رہے ہیں علی خیر البشر من شک فیہ فقط کفر. کن معنی میں علی ولی کہہ رہے ہیں نزلون من الربوبیہ. دونوں مولا کائنات کے قول ہیں، دونوں معصوم کے قول ہیں. ایک مقام پر کہہ رہے ہیں کہ میں بشر ہوں، میری بشریت پر شک کرے کافر ہے. دوسرے مقام پر کہہ رہے ہیں کہ رب نہیں کہنا، اس پر غور کرنا ہے. یعنی جب بشر ہے ان کی بشریت پہ شک بھی نہیں کر سکتے، کافر ہو جائیں گے. اور امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کرے تو بھی کافر ہو جائیں گے. نتیجے دونوں کے ایک ہی نظر آ رہے ہیں. یعنی بشریت پہ شک کرے تو بھی کافر ہے، امام زمانہ کی معرفت حاصل نہ کرے تو کافر. امام زمانہ کی معرفت سے امام کی معرفت نہیں ہے، امام زمانہ کی معرفت سے معرفت خدا ہے. جب معرفت خدا حاصل ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر کوئی عارف علی نہیں ہوا تو وہ کافر ہو گیا، وہ کافر ہو گیا. درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. کیا معروضہ کر رہا تھا خادم کہ خدا کو خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے اپنے تعارف کے لیے صرف اور صرف امام کا تعین کیا. اب یہاں سوال نہیں اٹھانا کیا علی اکبر نہیں ہے، کیا شہزاد قاسم نہیں ہے، کیا حضرت عباس نہیں ہے. یہ آپ کی فکر آپ اپنے مقام پر رکھیے. یہ تعین کی اہمیت ہے. جیسے کہ اب نماز کے لیے چلے وضو کرنا چاہ رہے ہیں، جب وضو کرنا چاہ رہے ہیں تو اب بس پانی لیے اور صرف ڈالتے جا رہے ہیں، ہاتھ پر ڈالتے جا رہے ہیں. یہ وضو کے لیے تعین کیا گیا ہے نہیں کہ چہرہ کیسے دھونا چاہیے، ہاتھ کیسے دھونا چاہیے، مسح کیسا کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ تعین ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں میرا دل سیر نہیں ہوا. اچھا تو پتہ چلا یہاں پر آپ کو قول معصوم پر شک ہے. یعنی آپ کا اگر دل سیر ہوا تو وضو ہوا، حکم معصوم پر وضو نہیں ہے. نہیں، اگر معصوم کہہ دے آدھے چلو میں وضو ہو جائے گا، خدا کی قسم آدھے چلو میں ہو جائے گا. اگر وہ کہہ دیں کہ ایک چلو پانی لے چہرے پر ڈالیں بس ختم ہو گئی بات، ہو گیا وضو ہمارا. اب آپ 10 بار ڈالیں 25 بار ڈالیں وضو باطل. کیوں؟ شک کے ساتھ وضو ہے. آپ کا جو وضو ہے شک کے ساتھ ہے. اسی طرح جب آپ عارف ہو رہے ہیں، معرفت حاصل، شک کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھنا، شک کے ساتھ کلمہ نہیں پڑھنا. ارے میں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں مگر یہ کہ محفوظین چھوٹ جا رہے ہیں. بڑی آسانی کے ساتھ یہ لوگ آج کل حوالے مانگ رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان بھی فوراً سوال کرتے ہیں. نہیں مجھے سے کمنٹ آیا ہے کہ وہ پوچھ رہے ہیں محفوظ کہاں ہیں، ان کو محفوظ کہاں کہا گیا، کون سی کتاب میں ہے. واہ سبحان اللہ. اب ان سے سوال کریں معصوم کہاں کہا گیا. یہ کیوں سوال نہیں کر رہے ہیں آپ؟ معصوم اور پھر قرآن میں بتانا معصوم. ہاں جیسے کہ 14 کا ذکر قرآن میں ہے کہ معصومین کون کون ہیں، اس کی صلاحت کی جا چکی ہے. تو یہ 14 میں کسی کو شامل نہیں کریں گے. ان 14 میں کسی کو شامل کرنا شرک ہے، شرک ہے. ہر چند کے شریک کرنے کے قابل ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں شریک کرنے کے قابل ہے، مگر نہیں کر سکتے کیونکہ تعین کی اہمیت ہے. درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے محمد کی بات. تو چنانچہ جب خداوند عالم اپنے تعارف کے لیے امام کا تعین کیا گیا ہے، اب معرفت بغیر اسم کے نہیں ہوتی. ان اسماء میں ایک اسم ایسا ہے جس کو ہو کہا جاتا ہے. اسماء میں ایک اسم ہے جس کو ہو کہا جاتا ہے.
اب چلے ہو کے معنی دیکھیں کہ ہو کہتے کس کو ہے. ہو کے معنی ہے وہ. یہ لفظ وہ بتا رہا ہے، اس میں کئی ایک شامل ہو سکتے ہیں. جیسے مثلا سمجھنے اور سمجھانے کے لیے میں نے کہا وہ تو لائیے، اتفاق کی بات یہ ہے وہاں پر کئی اشیاء رکھے ہوئے ہیں، کئی ایک اشیاء رکھے ہوئے ہیں، تو میں نے کہا وہ لائیے. تو اب وہ کو جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا کیا یہ کہا نہیں، اچھا یہ نہیں، یہ نہیں. اللہ اکبر، یعنی کتنی دیر کے بعد وہ تک پہنچے. ہاں مگر یہ کہ میں جو وہ کہہ رہا ہوں اس سے مراد آپ جو بتا رہے ہیں وہ شے ہی نہیں ہے، وہ شے ہی نہیں ہے. اس کی بنیاد پر کیا یہ سوال کرنا پڑا کیا یہ تو میں کہہ رہا ہوں نہیں. تو یہاں پر سب سے بڑی نادانی میری ہے. میں اس سے وہ طلب کیا، میں اس سے وہ طلب کیا کہ وہ خود وہ سے ناواقف ہے. تو میرا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اس کو پہلے وہ کا تعارف کرا دوں کہ دیکھو یہ وہ ہے. جب میں طلب کروں تو تم دے دینا، اور جب یہ عارف ہو جائے گا 1,00,000 اشیاء رہنے دیجئے، 1,00,000 اشیاء رہنے دیجئے، 1,000 اسما رہنے دیجئے. ہاں سب پر اسم الگ الگ ہے. اچھا اتفاق کی بات یہ جو وہ ہے وہ کا بھی ایک نام ہے، وہ کا نام ہے، مگر یہ کہ میں نام لینا نہیں چاہ رہا ہوں. اس کا جو اسم ذات ہے اس کو میں حجاب میں رکھ رہا ہوں. اور فرما رہے ہیں اس اسم ذات کو میں حجاب میں رکھ کر صرف اسم ہو کا استعمال کیا. اور یہ اسم ہو ایسا ہے جو عارف ہوتا ہے وہی وہ جتنے بھی اسم ذات رکھتے ہیں ہوا کرے، مگر یہ کہ وہ وہی اٹھائے گا جس کا میں طلبگار ہوں. بات واضح ہو رہی ہے. مثال اگر آپ تک پہنچ جائے تو آنے والے منازل میرے لیے آسان ہو جائیں گے، کیونکہ بڑے مشکل دور سے گزرے ہیں. بڑے بڑے بزرگ آپ کے ذاکرین پیدا ہو گئے ہیں، ہاں بہت بڑے بڑے. اب ہوا یہ کہ جب چند لوگ حوالے پوچھ رہے ہیں تو فوراً کتاب کا ریفرنس دے رہے ہیں. ارے حدیث اور ہے اور حدیث کے معنی و مطالب اور ہے، اب جانتے نہیں. جیسے کہ شہزادے علی اکبر کے لیے کہا گیا خلق میں، خلق میں، صورت میں، سیرت میں، بالکل کس کے مشابہ؟ نانا کے مشابہ، رسول خدا کے مشابہ، محمد عربی کے مشابہ ہے. خلق، خلق، صورت، سیرت. رسول خدا کون؟ محمد عربی کون ہے؟ من رانی، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا. ٹھیک ہے. اور یہ 14 میں کی ایک نوع ہے، 14 میں کی ایک نوع ہے. خلق، خلق، صورت، سیرت. 2 جملوں میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ تعالی آج. جو کہتے ہیں کہ جب یہ ان کے مشابہ ہے تو لہٰذا جو پیغمبر اسلام ہے وہی علی اکبر ہے. ارے واہ واہ واہ، کیا تقریر ہے بھائی آپ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ نادان تو واہ واہ بولیں گے، ہاں جتنے بیٹھے ہیں، کیونکہ اب آپ کو ویسا ہی تو مجمع ملا ہے، سب پورے قابل ہیں. یہ ضرورت پڑی ہے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. اہم ترین جملہ پہنچا رہا ہوں اور مکمل جواب ہے اس میں، مکمل جواب میری حد تک. میں سمجھ رہا ہوں کہ مکمل جواب دے رہا ہوں میں آج. رسول خدا کیا ہے؟ خاتم الانبیاء ہے. جب شہزادے علی اکبر خلق میں، خلق میں، صورت میں، سیرت میں ہر رخ سے محمد عربی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نا محمد عربی ہیں، لہذا
جو پیغمبر اسلام ہیں وہی یہ نتیجہ پیش کیا جا رہا ہے علی اکبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ خاتم الانبیاء ہیں، رسول خدا خاتم الانبیاء ہے۔ تو جب ہر رخ سے شہزادے علی اکبر رسولی رسول ہیں تو پھر خاتم الانبیاء کا عقیدہ کہاں گیا؟ بتائیے مجھے، خاتم الانبیاء کہاں رہے؟ جی تو پھر ابھی مانیے آپ شہزادے علی اکبر بھی رسول، فرق آ گیا۔ پھر جب آپ رسول نہیں مان رہے ہیں، فرق آیا، فرق آ گیا تو پتہ چلا وہ 14 میں کے ایک نہیں ہوئے۔ کیا غور فرما رہے ہیں یا نہیں فرما رہے ہیں؟ کیا معروضہ کر رہا ہوں خادم؟ لیکن مجھے اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ باتیں غیر ضروری کی۔ میں جو تقریر کر رہا ہوں پتہ نہیں کتنوں کے دلوں پر سانپ لوٹیں گے، ہاں تکلیف ہوں گی۔ میرا کام ہے کہ جب باطل آواز اٹھائے، جب بدعتیں عام ہوں، جاننے والے کا فریضہ ہے بیان کر دے۔ جی میں کوئی عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، ہاں اگر میں کہیں کوئی لغزش ہو رہی ہے مجھ سے، غلطی ہو رہی ہے، ٹوکنا۔ جوش خطابت میں ہوش کو نہیں کھوتا، ہوش کو کھو کر جوش میں تقریر کرنا اور ہے۔ بس لوگوں نے ہو گئے علی اکبر کے فضائل، ہو گئے حضرت عباس کے فضائل، نہیں، علی ولی کو بھی وہاں تک دیکھنا ہے، وہاں تک دیکھنا ہے جہاں تک امام نظر آئے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ جہاں تک امام نظر آئے، جیسے ہی اس کا شک ہونے لگے فوراً کلمہ پڑھ دینا، درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ شبیہ ہے، شبیہ ہے، شبیہ ہے علی اکبر، شبیہ ہے پیغمبر، شبیہ ہے پیغمبر۔ 14 یہ کس کی شبیہ ہے؟ اب وہ نعرے لگے اس کے اندر، اب کیا بتاؤں؟ وہ ارے اس کی کوئی شبیہ نہیں ہے، اس کا کوئی مانند نہیں ہے، اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ کمال خدا یہ ہے، کمال خدا یہ ہے کہ لا مثل، ایسے کو خلق کیا کہ جو لا مثل ہے۔ مگر 2 لا مثل ہو جا رہے تھے، جب 2 لا مثل ہو رہے تھے تو قادر مطلق نے جیسے پہلے لا مثل کو خلق کیا اسی طرح دوسرے لا مثل کو خلق کیا، اسی طرح تیسرے لا مثل کو خلق کیا۔ تو پتا چلا یہ 14 میں یہ ہر ایک دوسرے کی مثل ہو گئے۔ 14 ایک ہو جائے تو لا مثل ہے، یہ لا مثل ہے۔ مگر یہ کہ ان کی نظیر، ان کی مثل کہے میں مل رہی ہے؟ 14 میں مل رہی ہے۔ یہ ہے دیکھئے انفرادیت، یعنی ان کی نظیر ان میں ملی، ان کا مثل انہی میں ملا، ان کے مانند انہی میں ملا، ان کی شبیہ انہی میں ملی۔ جب ان کی شبیہ انہی میں ملی تو اس کی کوئی شبیہ نہیں، اس کا کوئی مانند نہیں، اس کا کوئی مثل نہیں، اس کا کوئی نظیر نہیں۔ خداوند عالم بے نظیر ہو گیا۔ ہاں ائمہ معصومین علیہم السلام جیسے مولا کائنات تعارف کا ذریعہ بنے، وہ معذاللہ کسی اور خدا کا تعارف کرائے۔ دوسرے امام آئے، امام حسن آئے، امام زمانہ ہے، اب وہ تعارف خدا کرا رہے ہیں تو دوسرے خدا کا تعارف کرا رہے ہیں۔ تیسرے امام آئے، وہ امام زمانہ ہے، وہ تعارف کا ذریعہ بنے، جب تعارف کا ذریعہ بنے تیسرے خدا کا تعارف کرا رہے ہیں۔ نہیں 12 کے 12 اگر تعارف کرائیں گے تو وہی خدا واحد و اکتا کا تعارف کرائیں گے۔ کیوں؟ یہ 12 کی صفت ایک ہے، یہ ہے کمال، یہ ہے کمال، یہ ہے فعل ان کا ایک، یہ ہے قادر مطلق کا کمال۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد والے۔ ہمارا روزہ کیا تھا خادم نے کل خدا کے لیے، دیکھیے لفظ اللہ کا استعمال نہیں ہوا اس حدیث میں۔ اور طلبہ بھائی کیونکہ مثال میں دے چکا ہوں، اس میں ذات ہے مگر وہ کہا جا رہا ہے ہو، ذات اس میں ذات ہونے کے باوجود وہ
یہ ذہن میں رکھے تو لطف آئے گا. کیا کہا جا رہا ہے حدیث میں؟ ہوا خارج عن الحدین. ہوا. ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہوا کون ہے. مثال ذہن میں نا، بار بار کہہ رہا ہوں، مثال ذہن میں. ہاں، کئی ایک چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ہاں، یہ ہوا کو وہی سمجھ سکے گا جو ہوا کا عارف ہے. جو ہوا کا عارف ہے. ہوا خارج عن الحدین. وہ حدین، دو حدیں ہیں، اس سے خارج. اس کے لیے یہ دو حدوں کا نہ ہونا ماننا پڑے گا. یہ ماننا ہے. تو اب یہ تلاش کرو یہ ہوا کون ہے. اب ہم اپنی عقل سے سمجھیں تو کئی ہوا ہو جائیں گے. تو جو قائل ہے اسی سے پوچھ لو یہ ہوا کون ہے آخر. کیا ہے وہ دو حدین؟ ہوا خارج عن الحدین. دو حدوں سے وہ خارج ہے. حد الابطال و حد الشبیہ، تشبیہ و حد التشبیہ. یہ دو حدیں ہیں جس سے وہ خارج ہے. کیا ہے؟ پہلی حد اس کا نہ ہونا. دیکھیے پہلا تعارف کرا رہے ہیں امام. اللہ کا کیسا تعارف کرا رہے ہیں. ہوا کہہ کر تعارف کرا رہے ہیں. میرے کس انداز سے تعارف کرا رہے ہیں کہ تم یہ نہیں سمجھنا ہمارے وجود سے وہ ہے. نہیں، اس میں کوئی اہل بیت کی توہین نہیں ہو رہی ہے. اہل بیت کی توہین نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جو اپنی معرفت کے لیے جن و انس کو خلق کیا ہے اس کی معرفت ہو رہی ہے. آپ کی خواہشات سے آپ علی کو نہ سمجھیں. آپ کی خواہشات سے آپ اللہ کا کلمہ نہ پڑھیں. آپ کی خواہش نہیں، خدا کی خواہش کو پیش نظر رکھیں اور علی کی خواہش کو پیش نظر رکھیں. علی اور خدا، یہ دو خواہشوں کو پیش نظر رکھ کر کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھیں. نہ ہونا یہ کبھی نہیں مان سکتے کہ خدا نہیں تھا. اگر اب جیسے کہ ایک حدیث ہے، دیکھیے یہ بھی سمجھنا چاہیے حدیث. لولا نحن ما وحد اللہ. اگر ہم نہیں ہوتے اللہ کی وحدانیت نہیں سمجھی جاتی. اب اس کے کیا معنی ہوئے؟ اگر ہم نہ ہوتے، یہ تو دیکھیے آپ، اس میں تو یہ حدیث میں ایسے نظر آ رہا ہے ان کا وجود لازمی ہے ورنہ ایک نہیں ہے. اس کی وحدانیت نہیں ہے. نہیں، یعنی وحدانیت سمجھ میں نہ آتی. وحدانیت سمجھ میں نہ آتی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہیں تھا، اس کا نہ ہونا یہ نہیں ہے، بلکہ اس کی وحدانیت سمجھ میں نہیں آتی. دیکھیے آج اتنا سمجھانے کے باوجود کئی خدا مل رہے ہیں. کئی خدا مل رہے ہیں. لولا نحن ما وحد اللہ کہنے والا بتا رہا ہے، جو بت ہے اس کو گرا رہا ہے. گرا کر کہہ رہا ہے کوئی نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، واحد و اکتا صرف اسی کی ذات ہے. ہاں، یہ واحد ہے. ایک عجیب و غریب جملہ ہے، اس کو قبول کر لیں فی الوقت. یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ محمد والے محمد واحد ہیں اور خدا ازل ہے. محمد والے محمد واحد ہیں، خدا ازل ہے. ازل وہ ہے جس پر عددی ایک کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ ہے، دیکھیے آپ، ازل ایک کہہ رہے ہیں ایک، تو اپنے بچوں کو پہلے درس دیجئے ازلی کا، ابدی کا. کیا ازل کس کو کہتے ہیں، ابدی کس کو کہتے ہیں؟ کیونکہ بچہ اللہ ایک کہنے والا ہے. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دو ایک ہو جائے، دو ایک ہو جائیں. کیونکہ اول جو مخلوق خلق ہوئی وہ بھی ایک، اللہ بھی ایک. اللہ بھی ایک، تو پھر یہ دو ہو گئے. اب جیسے یہ دو ہوئے
1+1 2 ہو گئے. تو ہمارے توحید کا آغاز 2 خدا سے ہو جائے گا؟ نہیں. مشکل ہو رہی ہے، بات پہنچ رہی ہے جی، تکلیف ہو رہی ہے جی. درود پڑھیے. میں آسان کرتا ہوں. یہ دیکھیے بھائی، یہ پڑھنا مشکل ہے. یہ معرفت کا چیپٹر بہت نازک ہوتا ہے، توحید کا چیپٹر پڑھنا مشکل ہے. اب دیکھیں، سمجھدار مجمع ہے اسی لیے خاموش بیٹھا ہے. نہیں کوئی معذاللہ کوئی توہین نہیں کر رہا ہوں آبازات کی میں. ہاں یہ مزاح نہیں ہے، میں فیکٹ بیان کر رہا ہوں جی. یہ خاموشی بہتر ہے واہ واہ کہنے سے. ہاں بغیر سمجھے کہ چیخ پکار کر رہے ہیں، بغیر سمجھے. تو کیا ہوگا؟ اب ممبر پر جو چاہے پڑھ لیں. اب آپ ختم ہوگی بھائی، کیونکہ نہ اس کی وحدانیت سمجھ رہے، نہ اس کی ایکتائیت سمجھ رہی، نہ احدیت سمجھ رہے، نہ وحدانیت سمجھ رہے. نہ احدیت نہ وحدانیت، بس لفظی وحدانیت ہے اور لفظی احدیت ہے. اس کے معنی سے بے خبر ہیں، جانتے نہیں کہ اس کے معنی کیا ہیں. تو چنانچہ کہا جا رہا ہے وہ خارج عن الحدین، وہ 2 حدوں سے خارج ہے خدا. ایک ہے حد الابطال، نہیں ہونا، اس کا نہیں ہونا. ماننا ہے وہ تھا، اب پہچانے. جو تھا اس کو اب ہم پہچانے. یہ کون تھا؟ کون تھا؟ درود پڑھیے. کون تھا؟ دیکھیے اب آپ، کون تھا؟ یہ تو بالکل کامن دعا ہے. مفاتی میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی جی. کل میں عرض کر چکا کہ ہوا سے تشخص ہے نا. تشخص وہی کرے گا جو عارف ہے جی، غیر عارف نہیں کر سکتا. یہ عارف ہے. تشخص، جہاں تشخص و تعین ہوتا ہے وہ اسم بھی اللہ کے لیے استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اس کا تعین ہو جا رہا ہے. تعین خدا تو وہ ہے کہ جس کا کوئی تعین نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. اب کہا جا رہا ہے یا ہوا، یا ہوا، یا من لا یعلم ما ہوا. یا ہوا، یا من لا یعلم ما ہوا، اے وہ، یا من ہوا، اے وہ. کیونکہ اب وہاں اسم ہے نا، یہ اسم وہ کے معنی میں آ رہا ہے، اس میں ذات نہیں ہے. اے وہ، ذات کے لیے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ذات. ہاں تب یہ وہ بتا رہا ہے کہ موجود ہے مگر کوئی جانتا نہیں، کوئی جانتا نہیں کہ وہ کیا ذات ہے. اسی لیے خداوند عالم نے مظہر ذات کو بھیجا. ہر چند کے صفات سے تعارف ہوتا ہے، تعارف صفات سے ہوتا ہے. دیکھیں اگر یہ مظہر ذات نہ ہوتے، صرف یہ مظہر صفات ہوتے، تو پھر یہ مانا جاتا کہ یہی وہ ذات ہے جو ذات کے پہچاننے کی خواہش کری تھی. نہیں پہنچی بات، نہیں پہنچی. دیکھیں مولا کائنات اگر مظہر ذات خدا نہیں ہے، مظہر ذات خدا نہیں، سے مظہر صفات خدا، مظہر صفات خدا بھی نہیں. چلیے مظہر صفات، تو ان میں وہ صفات ہیں، ان میں یہ وہ صفات ہیں جو صفات کے خدا میں ہیں. اگر مظہر ذات خدا نہیں ہوتے یہ، تو بھی یہ مانا جاتا یہی خدا ہے، یہی خدا ہے. اور دیکھیے جو اسماء صفاتی ہیں، جب بھی اس کی تلاوت کریں، جب بھی اس کی تلاوت کریں تو یہ عقیدہ رکھ کر تلاوت نہیں کرنا کہ رحم کرنے کے بعد وہ رحیم ہوا، کرم کرنے کے بعد وہ کریم ہوا، رزق دینے کے بعد وہ رزاق ہوا. جی ہم سجدہ کریں تو وہ خدا ہوا، نہیں، کبھی عقیدہ نہیں رکھنا. وہ رحمان تھا، ہے
رہے گا، رحیم تھا ہے رہے گا، ستار تھا ہے رہے گا، رزاق تھا ہے رہے گا۔ آپ کے ہمارے ماحول میں دیکھا جاتا ہے ولی کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے جب کوئی 1 2 4 بچے، ایک بچہ کم از کم پیدا کرے تو ولی ہوئے۔ خدا کے لیے یہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ خدا کے لیے یہ نہیں مانا جاتا کہ خدا ابھی اگر کسی کو خلق کرے تو وہ خالق نہیں، وہ خالق تھا، خالق ہے، خالق رہے گا۔ یہ 14 سے وہ خالق نہیں ہوا، غور کریں بھائی، یہ 14 سے وہ خالق نہیں ہوا، ہاں یہ 14 سے یہ سمجھ میں آیا کہ کیسا خالق ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ لیکن یہ باتیں بھی ضروری ہے، اسی لیے پڑھ رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے مجھے ہمت دی، جرت پیدا کری، جس کے سبب پڑھ رہا ہوں، ورنہ یہ باتیں جو ہیں دماغ میں وہ رہتی، اپنے اندر ہی رکھ لیتے، دفن کر لیتے، مگر ضروری ہو گیا، اسی لیے پیش کر رہا ہوں۔ یعنی سب کچھ علی ہے؟ نہیں، سب کچھ خدا ہے۔ سب کچھ، ارے سب کچھ خدا نہ ہوتا تو پھر علی کو کون خلق کرتا؟ ہاں جو قادر ہو وہی خلق کر سکتا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ جی یہ کیا ہے؟ اے وہ ذات ہے، وہ ذات کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ذات ہے۔ اپنے کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان عرف فخلقت الخلق لک عرف، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں کون؟ کہ وہ ذات کہہ رہی ہے، ذات کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ذات ہے، وہ کیا ذات ہے۔ اس کو خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، بس اگر اتنی ہی خواہش ہوتی حدیث یہاں ختم ہو جاتی تو پھر ہم کیسے پہچانتے؟ تو پھر اس ذات پر یہ واجب تھا کہ اپنا تعارف خود کرائے، مگر دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ذات خود اپنا تعارف کرا رہی ہے، مگر کیسے؟ وسیلے کے ذریعے۔ تو خدا کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، بارہا کی سن لیے، فخلقت الخلق لک عرف، اس سے وضاحت ہو گئی۔ فخلقت الخلق، تو کیا کیا خدا نے؟ مخلوق کو کیوں کیا؟ وجہ کیا ہے؟ مخلوق اول کی خلقت اس حدیث سے ثابت ہو رہی ہے بھائی۔ کیوں خلق کیا خدا؟ فخلقت الخلق، نہیں خلق تو ہو گئے، چلیے فخلقت الخلق لک عرف، تو پتا چلا یہ مخلوق کا کام صرف اور صرف اتنا ہے کہ اس کا تعارف کرا دینا، اس کا تعارف کرنا، یعنی جیسے ہی یہ مخلوق اول لا الہ الا اللہ کہتے ہو گیا تعارف۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد والے محمد کی بات ہے، یہی کام۔ اب لا الہ الا اللہ کا نتیجہ اور ہے، لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کیا کیا چیزیں ہم پر لازم آتی ہیں وہ ایک الگ ہے، مگر یہ کہ مخلوق اول کا کام صرف اور صرف، خدا کرے کہ میں پہنچا سکوں جملہ جو ذہن میں آ رہا ہے۔ درود پڑھیے۔ دیکھیں خدا میں اور یہ محمد والے محمد میں کیا ہے فرق، دونوں میں فرق کیا ہے؟ خدا مند عالم کا عین ذات صلات نہیں ہے، ان کا عین ذات صلات، یہ فرق بتا رہا ہوں اللہ میں اور مخلوق اول کا فرق بتا رہا ہوں کہ وہاں خدا کے لیے صلات اس کا عین ذات نہیں ہے، ہاں مخلوق اول کا دوسرے رخ سے، کیونکہ لفظ صلات ہے، جب یہ لفظ صلات ہے ایک اور رخ سے اس کا عین ذات صلات ہے، یہ سمجھنا ہے،
یہ سمجھنا ہے. جیسے کہ پیغمبر اسلام چلے معراج میں، جب معراج میں چلے آواز آئی خف یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا ربک ہے. تو اب ہم کیا کیے، لفظ صلاۃ ادھر سے لیے، لائبریری سے ڈکشنری نکالے، صلاۃ کے معنی دیکھ لیے. اب ایک صلاۃ کے معنی ہیں جھکاؤ کے، تو چلو اب یہی ترجمہ کریں گے معراج میں پہنچ کر. تو کیا ہوگا، ایک وہ خدا ملے گا جو خود جھکنے والا ہے، تعظیم کرنے والا ہے. لفظ ایک ہے، لفظ ایک ہے. دیکھیں آپ، منزل بدل رہی ہے. یہی لفظ خف، رک جاؤ، ان ربک یصلی، تمہارا رب ترجمہ کر رہے ہیں، نماز میں ہیں. تو چلیے نماز ہی کا جب ترجمہ ہوا تو دیکھیں گے کہ نماز کئی معنی میں ہے. نماز کے کئی معنی ہیں. ہر رکوع قیام سجود کو نماز نہیں کہتے. اگر یہ قیام رکوع سجود ہی کو نماز کہتے ہیں تو سامنے ڈولا رکھ کر، جنازہ رکھ کر وہاں پر بھی رکوع کرنا، سجدہ کرنا، کیونکہ آواز دی رہی ہے الصلاۃ الصلاۃ. تو پتہ چلا جب جنازے کی نماز ہوتی ہے تو وہاں پر صرف قیام ہوتا ہے، جنازے کی نماز، جنازے کی نماز. اب جو زندہ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں، دائرے میں صرف کھڑے ہو کر نماز پڑھا تھا، میں صرف تکبیر تھی، 5 تکبیریں ہیں، نہ رکوع ہے نہ سجدہ ہے، نہ سجدہ ہے، کچھ نہیں ہے. تو لہذا یہاں پر بھی میں مصلی سجا کر، دیکھیے یہ ناقص عقل لڑانے کا نتیجہ ہو رہا ہے، ناقص عقل لڑانے کا نتیجہ ہے. تو خداوند عالم کے لیے صلاۃ کن معنی میں؟ جی رحمت. صلاۃ دیکھیے جیسے میں نے کہا صلوات، تو آپ کیا کیے، نماز پڑھے، کیا کیے. دیکھیے اب یہاں پہ درود آ جا رہا ہے، لفظ ایک ہی ہے. دیکھیے آپ صلاۃ الصلاۃ الصلاۃ میں سنیں گے کون سی نماز ہے، عید کی ہے، عید غدیر کی ہے، یا نماز میت ہے. سمجھایا اس کو جاتا ہے جو نہ سمجھیں. دائرے میں کہہ رہے ہیں الصلاۃ، تو اس کے بعد اب سمجھانا ہے دیکھو اس سے مراد یہ ہے، یہاں یہ آپ یہاں کھڑے رہیے، اس طرح نماز پڑھیے. نہیں، واقف ہے وہ خود پڑھ لے گا. اب یہاں پر ٹھہر جاؤ، تمہارا رب کاہے میں ہے، نماز میں ہے. تو اب یہاں پر ایک تو آواز آئی، اس سے مراد ہے رحمت، ٹھہرو تم پر رحمت. تو پھر سوال یہ پیدا ہو رہا ہے آخر وہ کون سی رحمت ہے جو رحمت نازل کی جا رہی ہے. تو کچھ رحمت کو رکھ کر رحمت للعالمین کو خلق کیا جو مزید رحمت نازل کر رہا ہے. کیا ہوا، 1 گھنٹہ ہوتے بول دینا مجھے، اوکے. میٹر خوش کا یہ بہت جی کیا کہہ رہا ہوں. رحمت صلاۃ بمعنی ہے رحمت ہے. جب صلاۃ بمعنی ہے رحمت ہے تو کس سے کہا جا رہا ہے رک جاؤ، رحمت بھائی. تو پتہ چلا خداوند عالم بے نیازی میں نہیں خلق کیا، کچھ رکھ کر خلق کیا. رحمت للعالمین بھی کہا جا رہا ہے، پھر ٹھہراؤ رحمت نازل کرنا ہے. یہ کیا بات ہوئی یار، ٹھہرو رحمت. اب یہاں پر فی الوقت سن لیتا ورنہ پھر یہ چھوٹ جائے گا. جی یہاں اتنا سن لے، رحمت کسی چیز کو کسی چیز سے ملانا ہے. یہ خدا کے لیے ہے صلاۃ. خدا کے لیے صلاۃ کیا ہے، کوئی چیز ہے، کسی چیز سے خدا مند عالم ملا رہا ہے. وہ چیز عرض پر نہیں مل سکتی، اس کو معراج میں ملایا جاتا ہے.
درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد. کس کو خواہش ہوئی؟ پھر آ گیا اپنی منزل پر. جی ہے وہ ذات کیسی ذات ہے جس کو کوئی جانتا نہیں ہے. کیوں نہیں معصوم فرما رہے ہیں وہ کیفہ ہوا، وہ کیفہ ہوا، وہ کیسا ہے نہیں جانتا ہے نا. تو کون ہے وہ خدا؟ کیوں کر وہ کیسا ہے، کیوں کر وہ کیسا. ولا این ہوا، اور کہاں سے اور کہاں ہے وہ. دیکھیے آپ اس خدا کے تعارف کہ جو محدود نہیں ہے. ہاں کہاں ہے. ولا حیث ہوا، کس طرح ہے. الا ہوا، پس وہ خود ہی عالم ہے. کس بات کرنے نہیں پہنچا، نہیں پہنچے جملے نہیں پہنچے، پھر دوہرا رہا ہوں. دیکھیں ولا کیفہ ہوا، کیوں کر کیسا ہے، کیوں کر کیسا ہے، اور کہاں سے ہے، کہاں سے اور کس طرح ہے. کوئی نہیں جانتا، مگر جانتا ہے. تو کون جانتا ہے؟ وہ خود جانتا ہے، وہ خود جانتا ہے. اب جیسے کہ جتنے ہزار تشریف فرما ہے، میں کسی کو نہیں جانتا، خدا کی قسم میں کسی کو نہیں جانتا. پھر آپ کے اسم ذات سے واقف ہوں، اور جس کا اسم ذات سے میں واقف ہوں، میں اتنے نام دے کر پکار سکتا ہوں، مگر آپ کو میں نہیں جانتا. ہری کمال ہے، نام لے رہا ہوں مگر نہیں جانتا. ہاں نہیں جانتا، خدا کی قسم میں نہیں جانتا. میں کہہ دیا خالی صرف کہہ رہا ہوں. مشتبہ بھائی، مشتاق بھائی، غلام مرتضیٰ، ختم ہو گئی بات. اتنا ہی جانتا ہوں میں، مگر میں نہیں جانتا. تو پتہ چلا انسان کو خود میں نہیں جان رہا ہوں، جس کو جانا جا سکتا ہے مگر نہیں جانتا. اور یہ طے شدہ بات ہے میں جتنوں کے بھی نام لوں وہ خود اپنے کو جانتے ہیں، وہ خود اپنے آپ کو جانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں. وہ کیسے جانے، وہ کیسے پہچانے، انشاءاللہ نتیجہ پیش کر رہا ہوں. بہت خوش ہو جائیں گے آپ حضرات. جی میں اپنے کو جانتا ہوں، آپ اپنی ذات کو جانتے ہیں، آپ اپنی ذات کو پہچانتے ہیں. کیوں کر ہے وہ آپ پہچانتے ہیں، کیسے وہ آپ پہچانتے ہیں، کہاں وہ آپ پہچان سکتے ہیں. جی آپ ہی عالم ہے اس کے. ہاں الا ہوا، کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے. تو آپ خود، میں نہیں پہچان رہا ہوں، ہر چن کے آپ کا وجود ہے سامنے، حد نگاہ میں آپ کا وجود ہے، آپ کو دیکھ رہا ہوں. میں صرف اور صرف اس میں ذات سے واقف ہوں، مگر یہ کہ آپ کی حقیقت سے نہ واقف ہوں، اسی لیے کہہ رہا ہوں نہیں جانتا. آپ کی حقیقت سے میں ناآشنا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا. پھر کہہ رہا ہوں آپ کی حقیقت سے میں ناآشنا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں جانتا. مگر یہ کہ آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کی حقیقت کیا ہے. دیکھیں وہ حقیقت کو جاننے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اس کو کہتے ہیں نفس. نہیں پہنچایا، میں اپنی گفتگو کو نہیں پہنچا سکا. کیا کہہ رہا ہوں وہ ہے میں آپ کے نفس کو نہیں جانتا. اگر آپ کے نفس کو کما حقہ جانتا تو پھر میں کہتا آپ کو میں پہچانتا ہوں. جب میں پہچانتا ہوں تو آپ کا میں تعارف کرا سکتا ہوں. جب میں آپ کو جانتا ہی نہیں تو میں آپ کا تعارف کیا کر رہا ہوں. تو جاننے کے لیے پہچاننا ضروری ہے. جب آپ کو پہچانا تو آپ کا میں تعارف کراؤں گا، اور یہ پہچاننے کا تعلق ہے نفس سے. سے نفس سے. تو اب خداوند عالم کو خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو پہچاننے کا جو وسیلہ ہوتا اس کو مخلوق میں رکھنا واجب تھا، اس پر لازم تھا. وہ ہے نفس، وہ ہے نفس. نفس ہی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. سمجھے علی کو نفس اللہ کیوں کہتے ہیں؟
اللہ اکبر. اتنی دیر کے بعد میں کامیاب ہو گیا, اپنے نتیجے کو پا لیا. ہاں, نفس اللہ کہنے پہچاننا, کیونکہ خواہش ہوئی میں پہچانا جاؤں. آنکھ کے ذریعے نہیں پہچانتے, نہیں, یہ ظاہری جو اعضاء و جوارے ہیں, وجود ہے, یہ اس سے نہیں پہچانا جاتا, پہچانا جاتا. اسی لیے مولا کائنات کہہ رہے ہیں, اے انسان تو کتاب نفسی کا مطالعہ کر. ہاں, ہم کتاب نفسی کو چھوڑ کے ہاتھاں دیکھ لے رہے ہیں, پیراں دیکھ رہے ہیں, ارے ذری کچھ گندگی لگ گئی یا میلا گیا فوراً دھو لے رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. اندر نفس کتنا میلا ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں. علی ولی اپنے آپ کو جانتے ہیں, علی ولی اپنے کو جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اور جو پہچانتا ہے وہی تعارف کراتا ہے, جو پہچانتا ہے وہی تعارف کراتا ہے. آ گئے علی, ظاہر ہو گئے جوف کعبہ میں. جب جوف کعبہ میں ظاہر ہوئے, پیغمبر اسلام آغوش میں لیے. آغوش میں لے کر اگر نہ پہچانتے ہوتے تو عین اللہ کیوں کہتے, اگر نہ پہچانتے تو وجہ اللہ کیوں کہتے, اگر نہ پہچانتے تو لسان اللہ کیوں کہتے. تو پتہ چلا پہچاننے کے باوجود, پہچاننے کا تعلق نفس سے ہے. ہاں, نفس ہی تعارف کا ذریعہ بنتا ہے, نفس ہی تعارف کا ذریعہ بنتا ہے. تو پتہ چلا جو جانتا ہے وہ تعارف کرواتا ہے. خداوند عالم اپنے تعارف کے لیے ہر چند کے 14 کو خلق کیا مگر 12 کا تعین کیا. اور نے فرمایا, جملے پر غور فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں. 14 کو خلق کیا, 14 کے 14 ایسے ہیں جو خدا کو پہچانتے ہیں. اگر خدا کو نہ پہچانتے ہوتے تو رسول خدا کیوں کہتے قولوا لا الہ الا اللہ ہے. لا الہ الا اللہ کا حکم وہی دے سکتا ہے جو لا الہ الا اللہ کو پہچانے. یہ کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ تو نماز کا حکم وہی دے سکتا ہے کہ نماز کی حقیقت سے واقف ہو, نماز کی حقیقت سے واقف ہو. نماز ہے کیا؟ تو پہچاننے والے کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ حکم نافذ کرے. جو پہچانتا ہے وہی حاکم ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حاکم ہوتا ہے. جو پہچانتا ہے وہی حجت ہوتا ہے. ارے مولا, درود کا تحفہ پیش کرنا محمد وآل محمد. بات واضح ہو رہی ہے؟ بجھا رہا ہے لطف یا نہیں؟ وقت ضائع کر رہا ہوں میں آپ حضرات کا, کیونکہ قیمتی وقت ہے محترم سامعین کا. میں وقت تو ضائع نہیں کر رہا ہوں نا, سمجھے؟ تو کیا ہے؟ ہوا کو ہوا جانتا ہے, ہوا کو ہوا جانتا ہے. یا ہو آ گیا, میں وقت قریب آ گیا. یا ہو کون کہہ رہے ہیں؟ یا ہو اللہ نہیں کہہ رہا ہے, یہ اللہ نہیں کہہ رہا ہے یا ہو, بلکہ مولا کہہ رہے ہیں یا ہو ہے وہ. اب یہ وہ وہی کہہ سکتا ہے جو وہ کو جانتا ہے. اب آپ کا اور ہمارا یہ فریضہ بنا کہ مولا سے پوچھے, مولا یہ آپ جو کہہ رہے ہیں یا ہو, کون ہے وہ؟ یہ کون ہے؟ اور پھر آپ بلا فصل کہہ رہے ہیں یا من. ارے واہ, کمال ہے. اللہ کے لیے تو کبھی کسی لمحہ لاہو نہیں کہہ سکتے کہ اے وہ, مگر وہ نہیں کہہ سکتے. یہ وہ مگر وہ. دیکھیں بات تو مکمل نظر آ رہی ہے مگر مکمل نہیں ہے. یا ہو اے وہ, یا مل لاہو مگر وہ نہیں ہے. تو چلیے بات تو دکھ رہی ہے مکمل, وہ ہے مگر وہ نہیں ہے, مگر پھر وہ نہیں ملا. کیونکہ وہاں پر پہلے کیا ہو رہا ہے؟ اس بات ہو رہا ہے, اس بات کے بعد نفی ہو رہی ہے. ابھی نفی کے بعد پھر کوئی تو ملے,
تو اب یہ پہلے جو یاہو کہا گیا وہ کون تھا جس کے لیے یا من لاہو کہا جا سکتا ہے؟ اب فائدہ نہیں ہوا میری تقریر کا. یا من میں مگر وہ نہیں ہے. وہ تو چاہیے ہمیں, وہ تو چاہیے کہ وہ کون ہے آخر, کون ہے. تو پھر علی ولی نے کہا اللہ ہو مگر وہ وہی ہے. تو اب ایک جواب دے دینا مجھے, جو پہلے یاہو بولا گیا ہے, اور سے سن رہے ہیں نا بھائی, یاہو جس کو بولا گیا ہے, پھر اسی کے لیے کہا جا رہا ہے یا من مگر وہ نہیں ہے. تو جو ہے مگر نہیں ہے تو پھر کیا وہی اللہ ہوگا؟ نہیں, وہ نہیں. تو پتہ چلا وہ نہیں. اگر وہی اللہ ہوتا یا من ہو اللہ ہو, لاہو نہیں ہوتا. بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ تو چنانچہ کیا کرے مولا, یاہو اے وہ جامع بشریت سے کٹا ہوا وہ ہے. یہ یا اللہ, یہ ایسا وہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے, مگر وہ جانتا ہے جس کو خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. تو وہ نے ہو کو اس شان کا ظاہر کیا, اس شان کا ظاہر کیا کہ حرف میں فرق نہیں, تلفظ میں فرق نہیں, صوتی کیفیت میں فرق نہیں, کسی چیز میں کوئی فرق, جیسا ہو ہے ویسا ہی ہو ہے. پہچاننا مشکل ہے, یہ دونوں ہو میں پہچاننا مشکل ہے کہ وہ ہو کون ہے جس کو خواہش ہوئی. تو اسی سے پوچھ لینا جو تعارف کا ذریعہ ہے, تعارف کا ذریعہ ہے. تو مولا کائنات نے کہا یہ یاہو تعارف کے لیے ہے, یا من لاہو اس کے اقرار کے لیے, جس کا نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے اللہ. تو یہ ہو میں سمجھنے کے کون ہے اس میں اللہ. کتنی پیچیدہ کتاب ہے, دیکھیے آپ, علی صحیفۃ جو فرمایا ہے پیغمبر اسلام نے کہ علی کتنی پیچیدہ کتاب ہے. تو دیکھیے 3 ہو مل رہے ہیں. ایک ہو میں پہلے اثبات مل رہا ہے, پھر جس کا اثبات ہوا تھا اسی ہو کی نفی بھی ہو جا رہی ہے. اب نفی ہو گئی تو پھر کیا ہو گیا, تعطل ہو گیا, خدا ہی نہیں ہے, جاؤ. اب ان کا کام ہے کہ خدا کا پتہ بتانا. کیوں؟ یہ ہادی ہے, صراط مستقیم ہے, منزل کا پتہ بتانے والے ہیں. تو اب ان پر واجب ہوا کہ صرف جمع اور تفریق کر کر چھوڑ دیں نہیں, بلکہ بتائیں کہ وہ ہو کون ہے, وہ ہو کون ہے. تو چنانچہ یہی علی ولی نے کئی مقامات پر ہو کا استعمال اللہ کے لیے کیا, کئی مقامات پر اللہ کا استعمال ہو کے لیے کیا. بس ہو گئی میری تقریر. اب اس کے آگے میں بڑھنے والا نہیں ہوں, حالانکہ ہے ابھی بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. 1 گھنٹہ ہو گیا. یہ سلامتی میری اس میں ہے, شرافت کے ساتھ اتر جانا, ورنہ پھر میں مشکل میں پھنس جاؤں گا. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ 1 درجہ میں کامیاب ہوا, آپ نہیں, میں 1 درجہ کامیاب ہو گیا. ورنہ اب یہاں سے تو آج سورہ توحید کو پڑھتا میں. سورہ توحید کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں میں کل کا بھی یہاں کا کچھ عنوان ہی الگ ہے, کل کی تقریر کا کچھ خواہش کی گئی ہے, دیکھنا ہے. اب اس کو کل نہیں چھیڑ سکتا میں. اخلاص کے ایک معنی ہے تنہائی کے. کیا ہے؟ تنہائی. یعنی محبوب کو تنہا کرے,
محبوب کو تنہا. محبوب جب تنہا ہو جاتا ہے اس وقت محب کچھ کہہ سکتا ہے. اللہ درود پڑھنا، درود پڑھنا. شاید ہو سکتا ہے بھائی، شاید ہو سکتا ہے اسی لیے خداوند عالم پہلے مطالبہ مودت کرا. تم نہیں جانتے میں کس کو خلق کیا ہوں. اگر تم مجھے جانتے اور پہچانتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں ان سے محبت کر لو. ہاں، اب محبت اگر کر لیتے ہر بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے، ہر بات آتا ہے. محب محبوب، محب محبوب، یہ تنہائی چاہتا ہے. دیکھیے معرفت کا سفر اجتماعی سفر نہیں ہے. اجتماع میں نہیں معرفت کا سفر نہیں ہوتا، بلکہ تنہائی میں معرفت کا سفر ہوتا ہے. کیونکہ جب تنہائی ہوتی ہے نا کوئی نہیں ہوتا. ارے ایسا نہیں، ارے یہ پورے جو ہے لخ میں آتے اصلاح. ارے نہیں آپ یہ کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں کوئی نہیں ہونا، کوئی نہیں چاہیے مجھے. کیوں کہ میں ایسے سے عشق کر رہا ہوں وہ خود میری اصلاح کر دے گا. تیسرے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. تیسرے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ہمارے محبوبین 14 ہیں، بس یہ خود ہماری اصلاح کر دیں گے. کیونکہ محبوب اپنے محب کو ایسے ہی چھوڑ دے گا. ارے بھٹک رہا ہے رہنے دو، بھٹک جانے دو. نہیں. جب محب محبوب سے عشق کر رہا ہے تب تلاش کرتا ہے اخلاص. تنہائی تنہائی تنہائی. اور جب تنہائی ہوتی ہے خدا کی قسم وہ گفتگو کچھ اور ہوتی ہے. اب وہ گفتگو کیا ہوتی ہے وہ اللہ اور رسول ہی جانے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کیا ہوتا ہے وہ بولنے والا ہی جانتا ہے اور سننے والا جانتا ہے. بس ختم ہو گئی، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا. کیونکہ معراج میں کسی اور کا گزر ہی نہیں ہوا جی. وہاں ہوئی تھی عشق کی باتیں. ہاں، اور وہ عشق کی باتیں ایسی ہوئی ہیں کہ آج تک چھپی ہوئی ہے. آج تک. اب اس میں بھی مختلف روایتیں آئی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ 1000 تھے رموز، کوئی کہتے ہیں 3000 رموز تھے. کہاں معراج کے. اب وہ جو بھی ہے بھائی 3000 ہو 25000 ہو جو بھی ہو ہوا کرے، اس میں ہم کچھ نہیں جانا ہے، ہم بحث نہیں کرنا ہے. تو معراج میں رموز تھے. اب وہ ایسے رموز تھے اگر سب کے سامنے بیان کرنے ہوتے تھے خداوند عالم وہاں کیوں بلاتا؟ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. جیسے کہ دیکھیں چند جو دوست احباب ٹھہرتے ہیں، اسی اثنا میں ایک صاحب موصوف آ جاتے ہیں. 1 منٹ ہر چند کے وہ بلانا خود غلط ہے. ہاں جب سب میں ہے تو نہیں بلانا. 1 منٹ اب آپ انتظار کریے، اب انتظار کریے جب سب کٹ جائیں، جب چلے جائیں، اس کے بعد آپ اپنی جو بھی خواہش ہے اس کو بیان کریے. میں اکثر دیکھتا ہوں بعض حضرات اب دوست احباب میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی آئے ہیں ملاقات کرنے کے لیے، اسے 1 منٹ. ارے واہ عجیب 1 منٹ ہے، پھر یہ کیا کرنا 2 منٹ. جو ملنے کے لیے آئے تو کیا ان کو چھوڑ دیں ہم؟ نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. تو اسی لیے خداوند عالم تنہا پیغمبر اسلام کو بلایا. ہاں پیغمبر آؤ. تو جب چلے تو وہاں پر کچھ راز کی باتیں ہوئی ہیں. ایک بولنے والا جانتا ہے، ایک سننے والا جانتا ہے. ہاں عمدن میں یہ لفظ استعمال کیا ہوں. ہاں میں نہیں چھوڑنا چاہتا بولنے والے کو. ہاں ایک بولنے والا جانتا ہے، ایک سننے والا جانتا ہے. عقیدہ یہ ہے کہ اللہ بولتا نہیں، یہ بھی ہے. درود پڑھ دیجئے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. اور دیکھیں جو عارف ہوتا ہے، جو عارف، دیکھیں وسیلہ بنیادی چیز ہوتی ہے نا بھائی، بغیر وسیلے کے وہ خدا نہیں ملتا. تو اب عقل مندی کا یہی تقاضا ہے کہ وسیلے کی حفاظت کرے. کس کی حفاظت؟ عقل مندی کا تقاضا ہے کہ وسیلے کی حفاظت کریں. جیسے دلیل اور مدلول آپ حضرات واقف ہیں، حفاظت کس کی ہوتی ہے؟
دلیل کی ہوتی ہے. دلیل بچ گئی اگر مدلول یہ بالکل کہیں کسی مقام پر بوسیدہ ہو گیا پھر اس کی استکاری درست سب ہو جائے گا, وہ اس کو چھوڑ دو. ارے اس کی خاطر نہیں ہے, اگر یہ ہے تو وہ ہے. تو وسیلے کی اہمیت ہوتی ہے. جہاں وسیلے کی اہمیت ہوتی ہے اور جو وسیلے کو پہچانتا ہے وہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے سبقت لے جاتا ہے. جان قربان کرنے کے لیے سبقت لے جاتا ہے. یہ کہتے ہوئے مولا پہلے مجھے اجازت دیجیے. اور دیکھیں جب جاتا ہے تو وسیلے سے عارف ہے کہ وسیلے کی اہمیت کیا ہے, تو کہتا ہے اوسی کا بحاظ الغریب, اوسی کا بحاظ الغریب, اس غریب کا خیال رکھنا, اس غریب کا خیال رکھنا. اللہ اکبر. عزاداران مظلوم کربلا, دیکھیں شہزادی زینب اپنے ساتھ 2 قربانیاں لائی تھیں, اور شہزادی زینب یہ خود سے نہیں لائی, یہ خود سے نہیں لائی, صرف جناب عبداللہ کے پاس گئی, جا کر کہیں 2 زانوں بیٹھ گئی. کچھ کہنا چاہتی ہوں کہ ہاں کوئی خواہش نہیں کی تھی, آج خواہش لے کر آئی ہوں کہ میرا بھائی جا رہا ہے تو میں بھی چاہتی ہوں کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ جاؤں. اجازت ملی, چلیے شہزادی زینب چلیے. قافلہ چلا, وہ روایات میں آیا ہے کہ جب یہ قافلہ چلا تو پھر قافلہ روکا گیا. وجہ کیا تھی؟ جناب عبداللہ آ رہے ہیں. کیسے آ رہے ہیں؟ اون محمد کو لیے ہوئے آ رہے ہیں. اون محمد کو لیے آئے اور بچوں کو حوالے کر دیا کہ دیکھو وقت آنے پر یہ میری طرف سے یہ 2 قربانیاں ہیں, میری طرف سے یہ 2 قربانیاں ہیں. اللہ اکبر. چلے کربلا میں کیا دیکھا گیا؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب کی نگاہ اون محمد پر پڑی. جیسے اون محمد پر پڑی, میرے بچوں ابھی تک نہیں گئے میدان میں. اللہ اکبر. یہ بڑا قیامت کا جملہ ہے, غور طلب ہے. شہزادی زینب کو یہ کب کہا جاتا ہے کہ کسی کو فکر جب امام کی ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کو بھی بھول جاتی ہے. تو شہزادی زینب کو فکر اپنی اولاد کی نہیں تھی بلکہ امام حسین کی فکر تھی, جس کی بنیاد پر کہا میرے بچوں ابھی تک تم میدان میں نہیں گئے. اون محمد نے کہا اماں اجازت نہیں مل رہی ہے, بار بار ہم امو جان سے اجازت لے رہے مگر اجازت نہیں مل رہی ہے. ہاں زاداران مظلوم کربلا وہ وقت بھی آیا, تفصیل نہیں اشارے کر رہا ہوں, وہ وقت بھی آ گیا کہ اجازت مل چکی, اجازت مل چکی ہے. اللہ اکبر. اون محمد کے لاشیں آ گئے, اون محمد کے لاشیں آ گئے. اب یہی اون محمد ہے اور ان کا سفر کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام ہو رہا ہے. مگر کیسے سفر ہو رہا ہے؟ صرف سر نیزوں پر بلند ہیں, سر نیزوں پر بلند ہیں. چنانچہ دیکھا یہ گیا کہ شہزادی زینب اون محمد پر آنسو نہیں بہائی. اگر آنسو بہائی ہے تو صرف اور صرف غریب الوطن پر, امام حسین مظلوم کربلا پر. جو شام میں مجلس ہوئی وہ واقعہ بھی آپ حضرات کے پیش نظر ہے. بس مجھے یہ بتانا ہے کہ شہزادی زینب کب روئی ہیں, کب گریا کری ہیں. ایک ہی وقت تھا کہ جب شہزادی زینب اپنے بچوں کو یاد کی ہیں, جب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچ گیا. جب یہ لوٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا ہے تو شہزادی زینب اپنی بیت الشرف کی طرف روا دوا ہے. اسی اثناء میں کچھ بچے آ گئے, اسی اثناء میں کچھ بچے آئے. اللہ اکبر. اچھا کہ ہمارے ساتھیاں کہاں ہیں, ہمارے ساتھی کہاں ہیں؟ کون کہا؟ اون محمد. جیسے ہی اون محمد کے ساتھیوں نے پوچھا, ایک مرتبہ زینب کا دل بھر آیا. بس یہی موقع ہے, بڑا قیامت کا موقع ہے. عزاداران مظلوم کربلا, اسی لیے خادم جب کبھی اون محمد کے مصائب پڑھتا ہے یہ معروضہ کرتا ہے یہ وہ غریب ہے
یہ وہ غریب ہے جس کو زینب نہیں رو سکی. زینب اگر روئی ہے تو صرف اور صرف حسین کی غربت پر روئی ہے. تو چنانچہ جیسے ہی پوچھا گیا اون محمد کہاں ہے تو شہزادی زینب کربلا کا رخ کر کر آواز دے رہی ہے، اے میرے لال اون محمد، اے اون محمد، تم کو تمہارے ساتھی پوچھ رہے ہیں. اے اون محمد بتاؤ کیا جواب دوں. واہ محمدہ. ازاداران مظلوم کربلا شہزادی زینب کہتی ہے، ہائے کربلا کے دشت میں